اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 ہے۔ کل تھوڑا سا اس کا بیان ہوا تھا، آج اس کو پھر دوبارہ دیکھ لیجئے۔ اس میں قتل کے بارے میں جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا قتل کر دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اللہ نے۔ تو قتل دو طرح سے ہوتا ہے، ایک جان بوجھ کے، ایک انجانے میں۔ انجانے میں جیسے مانے ایکسیڈنٹ ہو گیا، گولی کسی طرح سے چل گئی چاہے جسی وجہ سے، تو دونوں کا الگ الگ بیان ہے یہاں پہ۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کے لیے روا نہیں کہ وہ ایک مومن کو قتل کرے مگر خطا کے طور پر۔ خطا کے طور پر قتل ہو جائے، جیسے نشانہ چوک کیا ہو، ٹیکسی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو کیا، یا کوئی اور حادثہ ہو گیا جس میں ارادہ نہیں تھا کہ کسی انسان کا قتل کرنا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، جو شخص کسی مومن کو قتل کرتے غلطی سے تو اس کے ذمے ہے ایک مسلمان غلام کی گردن کا آزاد کرنا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا۔ اب مسلمان غلام تو ہے نہیں اس وقت، تو اس کا جو ہے آگے آیت آئے گی کہ اسے بدلے روزہ رکھنا ہے۔ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، اور خون بہا مقتول کے گھر والوں کو ادا کرنا ہے، اللہ کی وہ معاف کر دیں، یعنی جس کا قتل ہو گیا اس کو بدلہ دے، جو جس چیز کو اس کے گھر والے راضی ہوں گے، پیسہ کے لیے یا جیسے بھی راضی کر لیں۔ یعنی قتل خطا کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے گا، یعنی جو خطا سے قتل ہو گئی اس کے بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کیا جائے، یعنی کچھ لے دے کے فدیہ دے کے معاملہ طے کیا جائے گا، آپ سے سمجھوتا کیا جائے گا۔ اور یہ مقتول کا ورثہ کا حق ہے، یعنی جو اس کے وارث ہیں زندہ ان کا حق ہے کہ وہ کتنا لیتے ہیں۔ اور گناہ کے کفارے کے طور پر ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یہ اللہ کا حق ہے، یعنی پیسہ بھی دینا ہے، فدیہ بھی دینا ہے، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ مگر مسلمان غلام تو اس وقت غلام کا تو پرچلن ہے ہی نہیں، ایک غلام کو آزاد کرنا، ایک غلام کو آزاد کرنا، فدیہ ہی کو پیسہ کہتے ہیں، فدیہ ہی پیسہ ہی کہتے ہیں، ہاں نہیں فدیہ۔ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌّ لَكُمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر وہ مقتول کسی ایسے قبیلے سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہے اور وہ تھا وہ مسلمان، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو پھر صرف ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہوگا، کیونکہ کافر قبیلے کا آدمی تھا۔ اگر اس کی دیت دی جائے گی تو اس کے گھر والوں کو ملے گی جو کافر ہیں، لہذا یہاں دیت معاف ہو گئی، لیکن ایک غلام کو آزاد کرنا جو اللہ کا حق تھا وہ برقرار رہے گا۔ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول ہو کسی ایسی قوم سے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یعنی جس کا قتل ہو گیا، اگر وہ کسی ایسے قوم سے ہو جس سے ہمارا معاہدہ یعنی سندھی ہو، فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، پھر دیت بھی دینا ہوگا اس سے گھر والوں کو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ گویا یہ دو حق الگ الگ ہیں، ایک تو فدیہ جو مقتول کے ورثہ کا حق ہے، اس میں یہاں پہ رعایت نہیں ہو سکتی، البتہ جو اللہ کا اپنا حق ہے یعنی گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک مومن غلام کو آزاد کرنا، اس میں اللہ نے نرمی کر دی ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، پھر جو یہ غلام آزاد نہ کر سکے تو روزے رکھے 2 مہینے کے متواتر، اگر غلام آزاد نہیں کر سکے تو 2 مہینے لگاتار روزہ رکھے۔ مسئلہ کس بات چل رہا ہے؟ قتل کا، جو قتل ہو گیا انجانے میں، جان بوجھ کے نہیں انجانے میں ہو گیا، خطا سے قتل ہو گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہے، یقیناً اللہ تو علیم و حکیم ہے۔ تو یہ رہا کہ خطا چوک گئی، خطا کی وجہ سے قتل ہو گیا۔ اب جو آگے آئے گا جو جان بوجھ کے ایک مسلمان کا قتل کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی قتل کرے گا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
یعنی کسی مسلمان نے مسلمان کا اگر جان بوجھ کے قتل کیا زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، چاہے جس کے لیے بھی، تو وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا کوئی سمجھوتا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا عظیما، اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اللہ نے اس پر لعنت فرمائی ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا عذاب تیار رکھے جو جان بوجھ کر کسی ایک مومن کا قتل کرتے ہیں، ایک مسلمان کی قتل کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک مسلمان کی قتل کر دیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو موت کے گھاٹ اتار دیا. تو جان بوجھ کے کا کوئی فدیہ بھی نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے اگر کافر پہ جان بوجھ کے کرے گا، کسی کا بھی کریں گے، کسی کا بھی کریں گے، کسی کا بھی. ہاں اگر آپ جان بوجھ کر کسی کا قتل کریں گے، ہاں بھائی، اگر آپ نے مقصد کے لیے، ذات کے لیے کر رہے ہیں تو انسانیت کا قتل کر رہے ہو گیا نا، اپنی ذات کے لیے، کسی فائدے کے لیے نہیں. سنا دیتے ہیں حدیث. سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں قتل ناحق کو پورے نوع انسانی کے قتل کے مترادف قرار دیا گیا ہے. پورے انسانیت کو قتل کے مترادف کیا گیا اگر ناحق کسی کا بھی قتل کر دیا جائے. ہاں، اس لیے قاتل نے حرمت جان کو پامال کر کے سجر تمدن کو گویا جڑ کاٹ دی ہے. اس کا فعل ایسے ہی جیسے اس نے پوری انسانی نسل کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. اس سے اندازہ کیجیے کہ ہمارے ایمان و اسلام کتنا کچھ ہے اور انسانی جان کی قدر و قیمت کیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں قتل عمدن بنے جان مجھ کو واقعتاً روزمرہ کا معمول بن چکے ہیں اور انسانی جان مچھر مکھی کی جان کی طرح ہو چکی ہیں. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے مسلمانوں، اس میں جو ہے اگلی آیت میں کو سمجھنے کے لیے عرب کے ان مخصوص حالات کو نظر میں رکھیں جن میں مسلمان اور غیر مسلم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. مختلف علاقوں میں کچھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور کچھ ابھی کفر پر قائم تھے. تو ان کے لیے جو قانون ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، یعنی جانچ پڑتال کر لیا کرو. ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو. ٹھیک، جو شخص بھی تمہارے سامنے سلام پیش کرے یا اسلام پیش کرے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن ہو. تم اس کی باطنی کیفیت معلوم نہیں کر سکتے، یعنی دل کا حال انسان نہیں جان سکتا. ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے اور دل کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، لہذا دنیا میں تمام معاملات کا اعتبار زبانی اسلام یعنی اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار پر ہی ہوگا. اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے تو آپ اس کو اس الفاظ کا اعتبار کرنا ہوگا. اس آیت کے پس منظر کے طور پر روایت میں ایک واقعہ ذکر ملتا ہے کہ جو حضرت اسامہ رضی اللہ کے ساتھ پیش آیا تھا. کسی سریہ میں حضرت اسامہ کا ایک کافر سے دو بد مقابلہ ہوگا. جب وہ کافر بالکل زیر ہو گیا اور اس کو یقین ہو گیا اس کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اب ایسی صورتحال میں جو کوئی بھی ہوتا یہی سمجھتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے بہانہ کیا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سمجھتے ہوئے اس پر نیزے کا وار کیا اور اسے قتل کر دیا. لیکن دل میں خلش رہی کہ بعد میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا الہ الا وقتلته، اس نے لا الہ الا کہہ دیا اور تم نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. حضرت اسامہ رضی اللہ نے جواب دیا یا رسول اللہ اس نے تو ہتھیار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا سقفت عن قلبه حتى تعلم وقال لها حملا، تم نے اسے دل چیر کر کیوں نہ جان لیا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا تھا یا نہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مجھ سے بار بار فرمائی، یہاں تک کہ میں خواہش کرنے لگا کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا.
بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ اس دن کیا جواب دو گے جب وہ کلمہ شہادت تمہارے خلاف مدعی ہو کر آئے گا. ٹھیک، یعنی کل ملا جاتا اگر کسی نے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں مسلم ہوں تو اس کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھا سکتے. اب چاہے وہ ہتھیار کے ڈر سے پڑھ دے چاہے جس وجہ سے بھی پڑھ دے. تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کا سامان چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو کافر قرار دیں، قتل کریں، مال غنیمت لے لیں. فعند اللہ مغانم کثیرۃ، تو اللہ کے ہاں بڑی غنیمتیں ہیں، تمہارے لیے بڑی بڑی مملکتوں والے اموال غنیمت آنے والے ہیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے حدود اللہ سے تجاوز نہ کرو، یعنی کسی کی جان چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، چھوٹی چھوٹی نعمت کے لیے قتل نہ کرو. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم، تم خود بھی تو پہلے ایسے ہی تھے تو اللہ نے تم پر احسان فرمایا. آخر ایک دور تم پر بھی ایسا تو ہی گزرا ہے، تم بھی تو نو مسلم ہی ہوا ہو اور ایک وقت میں تم میں سے ہر شخص کافر یا مشرک ہی تو تھا. پھر اللہ نے تم لوگوں پر احسان فرمایا، تمہیں کلمہ شہادت عطا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بہر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائی. لہٰذا اللہ کے احسان مانو اور اس کے طریقے سے لوگوں کے معاملے میں اتنی سخت روش اختیار نہ کرو. فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو دیکھو تحقیق کر لیا کرو جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے. یعنی جب ہم کوئی کام کریں اس کی پوری جانچ پڑتال کریں. یہ ایک واقعہ جو حدیث کی کتابوں میں ہے اسامہ رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے، خاص طور سے جان کے معاملے میں، کیونکہ جان اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے، اس کا ہم کو حفاظت کرنا ہے. تو جہاں حکم ہے وہاں تو ٹھیک ہے، جہاں حکم نہیں ہے اس کو ہم کو پرہیز کرنا چاہیے اور خاص طور سے کسی کو ناحق قتل نہ کرے جان بوجھ کر کسی مال دولت کے چکر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین ثم آمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.